الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے اور ہم ابھی تک یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا قبیلہ کون سا تھا، ان کی رشتہ داریاں کس کے ساتھ تھیں، مکی زندگی ان کی کیسی تھی اور مدنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کیا کنٹریبیوشنز کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ کیا عہدہ رکھتے تھے، کس طرح سے وہ ان کی معاونت کرتے تھے خلافت میں۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم اس بات پہ ختم کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے خلافت ملی تھی، یعنی وہ خلیفہ منتخب ہو گئے تھے۔ اور اس میں ہم کافی چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ان کے لیے مشاورت کی گئی، جیسے مجلس شورا کے اندر ان کو چنا گیا، کس طرح 3 دن تک مسلمان مشورہ دیتے رہے عبد الرحمن بن عوف کو، اور ہر ایک سے انہوں نے مشورہ لیا، اور اس کے بعد ایک دن وینسڈے کے دن انہوں نے محرم میں ان کو اعلان کر دیا ان کی خلافت کا۔ تھوڑا سا ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی عادات کیسی تھیں، اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی زنا نہیں کیا تھا، اور کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور خوف خدا کا ان کا عالم یہ تھا کہ اکثر اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، موت کا ذکر ہوتا یا قبر کا ذکر ہوتا تو اس کے اوپر اتنے پریشان رہتے تھے، جب سامنے سے جنازہ گزرتا تو کھڑے ہو جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ مقبروں سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، کسی کو دیکھ لیتے نا، کسی کی قبر پہ جاتے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ جہنم اور جنت کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کے اوپر اتنی، جب بھی قبر کی بات آتی ہے اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں۔ تو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر وہاں آسانی ہو گئی تو آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر وہاں بھی مشکل ہو گئی تو آگے کیا ہوگا۔ تو اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے قبر کو یاد کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً تمامی غزوات میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور آپ سے جب بھی موقع ملتا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تحفے بھی لے کر آتے۔ ایک دفعہ پتا چلا کہ 4 دن تک آپ کے گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا، تو ان کو پتا چلا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسی وقت بہت سارا سامان کھانے پینے کا اور 300 درہم لے کے بطور نذرانہ لے کر پیش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس قدر تھا، ان کو اتنا ادب کرتے تھے کہ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، پھر کبھی بھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اتنا ادب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ میں نے بیعت، یعنی جب مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھا، تو اتنا زیادہ ان کو اس چیز کا خیال تھا۔ ازواج مطہرات کا خاص طور پہ بہت خیال کرتے تھے۔ عہد خلافت میں جب سب کے وظائف مقرر تھے تو ازواج مطہرات کا دگنا انہوں نے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کو اتنا محبوب رکھتے تھے کہ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے، تو لوگوں نے پوچھا آپ وضو کرتے ہوئے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہ، اس مقام سے گزر رہے تھے، اس جگہ پہ اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔
اسی طرح ایک دفعہ سامنے سے جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. یعنی اتنا سنت کا اتباع ان کو محبوب تھا، اتنا پسند کرتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سنت کی پیروی کرنے کو پسند کرتے تھے. ایک دفعہ عصر کے وقت سب کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے وضو کیا کرتے تھے. ایک دفعہ مسجد کے دوسرے دروازے پہ بیٹھ کے بکری کا پٹھا منگوایا اور کھایا، اور بغیر وضو کیے ہوئے نماز کو کھڑے ہو گئے. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا ہوا کہ آپ یہ کرو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہوا، یہ صرف محبت کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی نا، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہ کریں، یہ میرا حکم ہے، یہ کرنا ضروری ہے، ایسی باتیں نہیں ہوتی. جب کسی سے محبت ہوتی نا تو بس اس کی ہر ادا ہی پسند ہوتی ہے، وہ جو کرتا ہے آپ کو وہی چیز محبوب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر بغیر کہے آپ کرتے ہیں. اسی طرح حج کے موقع پر آپ اور ایک صحابی طواف کر رہے تھے. طواف میں انہوں نے رکن یمانی کا بھی بوسہ لیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا. تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اس کا استلام کرانا چاہا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو، کیا تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا ہے. تو فرمایا جب انہوں نے نہیں ایسا کیا، اس کو چھوا، تو میں کیوں کروں؟ اگر اللہ کے رسول کی جو اقتدا ہے، جو ان کی فالوئنگ ہے، وہ سب سے بہتر ہے. اس طرح ان کے اندر اتنی یعنی تقویٰ بہت زیادہ تھا، نیکی بہت زیادہ تھا، زہد بہت تھا. آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹا کپڑا پہنتے تھے، کھردرا کپڑا، اور پھر روکھا پیکھا کھاتے تھے. لیکن انہوں نے بہت مال اور دولت میں زندگی گزاری تھی. آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ مالدار رہے. انہوں نے اپنے باپ سے ہی مطلب اس وقت سے ہی مال دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کبھی ایسی عیش والی زندگی نہیں گزارتے ہوئے نظر آتے. دیکھیں جب نہیں ہوتا پھر تو تھوڑا بہت پہن لینا پھر بھی آسان ہے کہ انسان کم پہ گزارا کر لے. جب بہت ہوتا ہے نا، پھر اکثر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھیلنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، کہ میرے پاس پیسہ ہے. تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ایسی عیش والی زندگی گزاری. ہمیشہ ان کی زندگی سادی رہی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک کپڑا ہوتا تھا جو عرب میں بڑا محبوب سمجھا جاتا تھا، امیر لوگ پہنتے تھے، تو کبھی انہوں نے نہیں وہ پہنا تھا، نہ اپنی بیویوں کو پہننے دیا تھا. سادگی کا حال یہ تھا کہ گھر میں ان کے پاس بہت سارے لونڈی غلام ہوتے تھے، لیکن اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے. رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو کسی کو جگاتے نہیں تھے، خود ہی اپنا وضو کا سامان کر لیتے، خود ہی جو بھی اپنا کام ہے وہ کر لیتے. تو کسی نے کہا آپ نوکروں کو کیوں نہیں جگاتے، آپ کے لونڈی غلام ہیں، ان کو کسی کو جگا دیں. تو کہتے تھے کہ کیوں ان کو جگا کے ان کی نیند خراب کرو. یعنی کتنی بڑی بات ہے کسی کے خیال کرنے. حالانکہ وہ تو ان کا کام ہے، نوکر غلام ہے. ہم تو گرمی میں نوکروں کو بھی کھڑا کر دیں. آپ اپنے ملکوں میں دیکھیں سخت ترین گرمی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی میں بیٹھے رہیں، یہ جلتے مرتے رہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس کی نیند بھی نہ خراب ہو. اگر کوئی آپ سے سختی سے بات کرتا تو نرمی سے جواب دیتے. ایک دفعہ عمر بن العاص نے گفتگو میں حضرت عثمان کے والد کی شرافت پہ کچھ طعنا کر دیا تو نرمی سے اس کو کہتے ہیں کہ اسلام میں زمانہ جاہلیت کا کیا ذکر، وہ تو پرانی باتیں ہو گئی، اب ان باتوں کا کیا ذکر. اس کے اوپر اب آپ مجھے طعنا دے رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارا باپ بھی ایسا ہوگا، تم ایسے. یہ انسان کا کردار نا ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی انسٹیگیٹ کرے، آپ کو کوئی ایسا غصہ دلائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ جمعے کے روز منبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی عثمان توبہ کر اور اپنی زیادتیوں سے باز آ جا. تو حضرت عثمان نے اسی وقت قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میں توبہ کرنے والا ہوں، پہلا توبہ کرنے والا جس نے تیری بارگاہ میں رجوع کیا. یہ نہیں کہا کہ کون ہے وہ بھائی، خلیفہ ہیں، چاہتے تو اسی وقت اٹھواتے کہ کون ہے بھائی جس نے یہ بات کہی، تمہیں کیا پتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں.
آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کے مال میں ایثار سے کام لیا، کبھی بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ سب سے زیادہ دولت مند تھے عرب میں، لیکن انہوں نے اپنی دولت سے ہمیشہ اسلام کو فائدہ ہی پہنچایا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو بئر روما کا بتایا تھا واقعہ، وہ ایک ہی کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا، باقی مدینہ میں سارے جو کنویں تھے نا وہ کھاری پانی کے تھے، اس لیے تو سب لوگ آتے تھے نا اس کنویں سے لینے کے لیے۔ تو انہوں نے دیکھے مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، مفت دیا۔ پھر آپ کو میں نے بتایا تھا جنگ تبوک کے اندر کتنا مال لے کر آئے تھے، اور پھر مسجد نبوی کو ایکسپینشن کا جب ٹائم آیا تھا تو انہوں نے زمین خرید کے دی تھی۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کرتے تھے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر تو یہ گنتی بھی ختم ہو گئی کہ کتنے انہوں نے غلام آزاد کیے، پتہ نہیں ہزاروں کر دیے۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب قحط پڑا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اس وقت انہوں نے جو ان کا پورا قافلہ مال کا آیا تھا اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، وہ سارا وقف کر دیا۔ عزیز و قارب کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ ان کے چچا حکم بن العاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ان کی سفارش کی کہ آپ ان کو معاف کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ لیکن یہ بات صرف ان کو پتا تھی، بعد میں خلافت کے ٹائم پہ انہوں نے ان کو واپس بلایا تھا۔ یہ بھی بہت بڑی ایک آبجیکشن کی جاتی ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے ان کو واپس بلایا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا۔ اور حکم کے بیٹے حکم بن العاص، ان کے بیٹے تھے مروان، اور مروان بعد میں خلیفہ بھی ہوئے تھے۔ مروان کے 4 بیٹے تھے، چاروں خلیفہ ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز انہی کے بچوں میں سے۔ انہوں نے اپنی خلافت میں اپنے رشتہ داروں کو بہت کچھ نوازا۔ اس بات کے اوپر بھی ان کے اور بہت تان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نیپوٹزم کیا، اپنے رشتہ داروں کو بڑا کچھ دیا، لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے کوئی بیت المال سے تو نہیں دیا، میں تو اپنے پیسوں سے دیا۔ اس کے اوپر کیا اعتراض؟ ایک دفعہ کسی نے ان سے ایک بڑی رقم قرض لی، تو جب وہ واپس دینے آئے تو انکار کر دیا، فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں، تم اپنے پاس ہی رکھ لو۔ یعنی ہمیشہ اس طرح بہت ہی فیاضی سے انہوں نے کام کیا، ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی۔ اور جب خلافت کا ان کا دور شروع ہوا تو خلافت کے دور میں ان کی جو شروع کے جو سال ہیں 12 ایئرس ان کی خلافت رہی ہے، 12 سال۔ تو جو شروع کا دور ہے یعنی مڈ تک وہ سمجھ لیں، پہلے 10 سال ہی سمجھ لیں، وہ تو بہت اچھے رہے، بہت فتوحات ہوئی، حتیٰ کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کی بہت خوشحالی ہوئی، زندگی کی آسودگیاں ان کو ملی، لوگ بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک آدمی اعلان کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے لوگوں ایک ضروری اعلان سنو، ہر بندے کی اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ایوان خلافت پہنچ کر اپنے حصے کے تحفے لے، عطیات وصول کر لے۔ تو لوگوں آؤ، ہر ایک کے لیے عطیات ہے۔ یہ اعلان سن کر لوگ ایوان خلافت میں جانے لگے اور اپنے حصے کے عطیات دینے لگے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ لوگوں وظائف آ کے لوگ اپنے وظیفے لو، پھر لوگ گئے اپنے وظیفے لیے۔ پھر کہتے ہیں ایک دفعہ اعلان ہو رہا تھا کہ لوگوں اپنے حصے کا گھی اور شہد لو، تو وہ بھی لوگ جا کے لیتے تھے۔ پھر ایک دفعہ اعلان ہو رہا تھا کہ کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ تو یعنی اتنی امن کی فضا تھی، بہت اچھا دور چل رہا تھا، بہت یعنی ایسی چیز تھی کہ خوشحالی بھی تھی، امن و امان بھی تھا، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہنے لگے ہوئے تھے۔ ایک ان کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے نوکر سے انہوں نے یہ ناراض ہو کے اس کا کان انہوں نے مروڑ دیا، جس سے اس کو درد محسوس ہوا۔ جلدی ان کو یہ بات پریشان کرنے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو اپنے وہ خادم کو، لڑکا تھا نوجوان تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنا بدلہ لے لو اور میرا کان مروڑ۔
تو خادم بدلہ لینے سے انکار کرنے لگا تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے بدلہ لے۔ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدنا عثمان کے کان کو بس ایسے نرمی سے اس نے سے کیا، نوکر کا نرمی سے، کہتے ہیں نہیں، میرا کان سختی سے پکڑ کے مروڑو، اس لیے کہ آخرت کا جو قصاص ہے نا، وہاں کا جو بدلہ ہے وہ بہت بڑا ہے دنیا کے بدلے سے، اور جو وہاں بدلہ دینا پڑے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ کبھی ہم نے بھی ایسا سوچا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کہ جب یہ کھڑی ہو کہ قیامت کے دن میرے سے بدلہ لے گی تو وہ بہت بڑا ہوگا، آج لے لے میرے سے بدلہ، ورنہ میں وہاں کیسے اس کو بدلا دوں۔ اور جب اللہ کی حدود کو قائم کرنا ہوتا تھا نا، حد لگانی ہوتی تھی، تو اس کے اندر حالانکہ اتنے نرم مزاج تھے لیکن اس میں کوئی نرمی نہیں کرتے تھے۔ ان کے اوپر یہ بھی تان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک قریبی رشتہ دار تھے، تو ولید بن عتبہ ان کی ماں کی طرف سے رشتہ دار لگتے تھے، تو انہوں نے جی ان کو اوپر حد لگانے میں بہت ڈیلے کیا۔ وہ ڈیلے اس لیے تھا، وہ تھے ولید بن عتبہ کو شراب پینے کے اوپر حد لگائی جانی تھی، تو چونکہ گواہیاں کافی نہیں تھیں اس لیے ڈیلے ہوا، جب گواہیاں آ گئی تو انہوں نے ان کے اوپر حد جاری کر دی۔ لیکن اس کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے کہ کیوں انہوں نے ڈیلے کیا اور کیوں انہوں نے ایسا کیا، اور بھی جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے رکھوں گی کیا اور بھی باتیں ہیں۔ لیکن اتنی خوشحالی کا دور تھا کہ کسی مسلمان کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے مار دے گا یا کوئی کچھ کرے گا یا کوئی لوٹے گا۔ بہت اس کو سمجھ لیں کہ سنہری دور چل رہا تھا۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ کہتے ہیں موسیٰ بن طلحہ کہ میں نے ایک دفعہ سیدنا عثمان کو دیکھا کہ وہ منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مؤذن نماز کے لیے اقامت کہہ رہا تھا، اور وہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے، ان کے حال معلوم کر رہے تھے، اور یہ کہ لوگوں کو بتائیں، یہ کہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ چیزوں کی کیا پرائسز ہیں مارکیٹ میں، اور لوگوں کی مرضی معلوم کرتے تھے تاکہ ان کی رائے کے مطابق چیزوں کی پرائس رکھی جائے، یعنی کہ چیزیں اتنی کاسٹلی ہوں کہ لوگ خرید نہ سکیں۔ اور ان کی دور حکومت میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بحری جنگ کی اجازت انہوں نے دی تھی۔ اس سے پہلے کوئی بھی جنگ یعنی تھرو سی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، نیوی والی کے ساتھ نہیں کوئی جنگ ہوئی تھی، ساری جنگیں جو تھیں وہ خشکی پہ ہی ہوئی تھی۔ لیکن سیدنا معاویہ بن ابو سفیان جو تھے، انہوں نے، وہ شام کے گورنر تھے، تو انہوں نے حضرت عمر سے بھی اصرار کیا تھا کہ ہمیں اجازت دیں بحری جنگ کی، تو انہوں نے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اس میں بچنے کا یقین نہیں ہوتا تھا، اگر غرق ہو تو سارے ہی غرق ہو جائیں گے، تو حضرت عمر نے تو اس چیز سے منع کر دیا تھا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے پھر درخواست کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت عثمان نے بھی فرمایا کہ میں تو وہ کام نہیں کروں گا جس کی اجازت حضرت عمر نے نہیں دی۔ تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے بہت اصرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کئی جگہ پہ سمندری سفر بڑا آسان ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تب حضرت عثمان کو بہت یقین دہانی کرائی اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت سے فوائد ہوں گے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ کر کرو، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ تمہیں کسی کو بھی فورس نہیں کرنا کہ وہ چلے ساتھ، جس کی اپنی مرضی ہوگی وہ جائے۔ پھر بھی ان کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو گئے تھے، اور طرابلس کی طرف، قبرص جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف یہ بحری بیڑا گیا تھا اور وہاں پہ فتوحات ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فتوحات ہوئی ان کے دور میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت عمر کے دور میں تو آپ کو پتا ہے ایجپٹ ہے، شام کا ایریا، یہ سارا بنتا ہے، فلسطین، اور جس میں آج بھی سیریا ہے، جارڈن اور ایران کے کافی علاقے کو ان کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا۔ لیکن ان کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور ان کے دور میں ٹرپلی جو لیبیا میں وہ فتح ہوا، پھر موراکو، الجزائر، پھر اسپین، پھر سائپرس، جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا، سائپرس بھی
साइप्रस के लिए बहरी बेड़ा भेजा गया था, ट्रिपली के लिए नहीं, साइप्रस के लिए भेजा गया था, क्योंकि कहा गया था कि रोमी जो है वो वहां से आके मिस्र तो मुसलमानों की हुकूमत थी, मिस्र और शाम को के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो हमें इस एरिया को, साइप्रस को हमने फतह करना है ताकि उनके लिए डोर क्लोज हो जाए। तो मुसलमान वहां तक गए थे और फिर आगे फतूहात करते चले गए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू का तो दौर बड़ा अच्छा था। 24 हिजरी में ये खलीफा बने थे और इन्होंने आके जो सबसे पहली एक चेंज की थी वो वही थी जो कि हजरत उमर वसीयत कर गए थे, और वो क्या थी कि सैयद साद बिन अबी वक्कास को मुगीरा बिन शोबा की जगह पे कूफा का गवर्नर बनाया जाए। ये पहली इन्होंने तकरीर की थी। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों के ऊपर भी तान करते हैं कि क्यों इन्होंने फलां को लगाया और क्या इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो साद बिन अबी वक्कास को लगाया था मुगीरा बिन शोबा की जगह। तो हजरत उमर ने ये वसीयत की हुई थी। 24 हिजरी में छोटे छोटे वाकयात पेश आए, अजरबैजान, आर्मीनिया, वहां उनको फतह किया। वहां के लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था हजरत उमर के वक्त से। पता है आपको कि हजरत उमर का जो था दौर और उमर रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत ऐसी थी कि लोग बहुत डरते रहते थे, और कभी कभी ऐसे लगता है कि सख्ती भी जरूरी होती है, खास तौर पे जब आपने निजाम हुकूमत चलाना हो, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। और आप अभी देखेंगे आज के इस सबक के अंदर कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को कितना सताया गया और कितने सारे शरपसंदों ने सर उठाया, सिर्फ उनकी गर्मी से फायदा उठाते। तो वो लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। इसी तरह रोमियों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, तो इन्होंने फिर हजरत अमीर मुआविया की मदद के लिए 6000 लोग यहाँ से भेजे थे। फिर मिस्र के वाली उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में अमर बिन अल-आस थे, और आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको अब्दुल्ला बिन अबी सरखा का बताया था ना, याद होगा उम्मीद है। तो इन्होंने अमर बिन अल-आस की जगह अब्दुल्ला बिन अबी सरख को रख दिया था, इसलिए कि वहां से इतना ज्यादा टैक्स नहीं मिल रहा था। उमर के जमाने से ही वो टैक्स में कमी हो गई थी, इसलिए तो उस्मान ने वहां से टैक्स का मुतालबा जब किया कि ज्यादा बढ़ाओ, तो अमर बिन अल-आस ने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा ऊँटनी दूध नहीं दे सकती। इस पर हजरत उस्मान ने उनको हटा के अब्दुल्ला बिन अबी सरह को पूरे मिस्र का गवर्नर बना दिया। तो मिस्रियों पर अमर बिन अल-आस की बड़ी धाक बैठी हुई थी, वो उनसे तो डरते थे, लेकिन जब अब्दुल्ला बिन अबी सरह आए तो उन्होंने फिर बगावत के सोचना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से फिर दोबारा उमर ने मिस्र वालों के मशवरे से इस फितने को रोकने के लिए अमर बिन अल-आस को दोबारा वहां पे मुतय्यन कर दिया, और उन्होंने फिर अपनी अच्छी तदबीर के साथ बगावत को खत्म कर दिया। लेकिन जो खराज लेने का, जो टैक्स लेने का इंचार्ज अब्दुल्ला बिन अबी सरह को ही बनाए रखा। फिर 26 हिजरी में साद बिन अबी वक्कास की माजूली के बाद का उनको भी माजूल कर दिया था। एक उसका सबब था कि उन्होंने बैतुल माल से कर्ज लिया था और वो उनसे वापस लौटाया नहीं जा रहा था, और जब बैतुल माल का जो इंचार्ज था उसने उनसे तकाजा किया तो फिर उन्होंने उज़र पेश किए, एक्सक्यूजेस दिए, जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया, क्योंकि हज़रत उस्मान ने फरमाया कि ये एक सही नहीं है, आपने इतना बड़ा कर्ज दिया और आप वापस नहीं दे रहे। ये मैं वो बातें बता रही हूँ जिनकी वजह से आगे ये बात आएगी कि बहुत सारी बातें शुरू हुई थी इनके ऊपर, जो लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। इसी तरह और भी कई इन्होंने चेंजेस उसके बाद की। अब इतनी ज्यादा उसके अंदर हम नहीं जा सकते, इसलिए कि बहुत आप लोगों के लिए भी ज्यादा हो जाएगा, मगर काफी चेंजेस जैसे वो समझते थे कि ये सही है उसके मुताबिक उन्होंने चेंजेस की। 30 हिजरी में अब्दुल्ला बिन आमिर बसरा के नए वाली थे और सईद बिन आस ये खुरासान तक पहुंच गए थे। खुरासान आपको पता है ईरान का एक सूबा है, और इमाम नसाई इधर ही से थे,
امام نسائی نا حدیث کی بک آپ نسائی پڑھتے ہیں وہ بھی ادھر سے. تو انہوں نے ان علاقوں کو فتح کیا اور کابل تک اور سینٹرل ایشیا تک مسلمان پہنچ گئے تھے، نیشاپور تک، آگے بھی سینٹرل ایشیا تک. تو اب یہ بڑا امن و امان چل رہا ہے، بڑی مال و دولت بھی آ رہا ہے. ظاہر ہے اتنے علاقے جب فتح ہوں گے تو وہاں سے کتنا مال غنیمت آئے گا. تو بڑی پراسپیرٹی تھی، بڑی خوشحالی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کر کے روتے تھے، اور یہ عیش اور یہ سامان دیکھ دیکھ کے نا وہ غمزدہ رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مجھے تمہارے پر فقر و فاقے کا خوف نہیں، مجھے تمہارے پر یہ خوف ہے کہ ایک دن آئے گا تمہارے پاس بہت مال ہوگا اور پھر تم انہیں کے مقابلوں میں لگ جاؤ گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے، ایک دوسرے کے ساتھ مرنا مارنا ہوگا اور اسی طرح ہلاک ہوگے جیسے دوسرے اہل کتاب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں مال و دولت نہیں تھا، لیکن آپس میں محبت تعلق یہ تھا. لیکن جیسے جیسے مال دولت عہدے فتوحات ہونے لگی تو عہدے بھی ہوں گے، آگے سے آگے امپائر بڑھ رہی ہے. مسلم امپائر بہت دور تک چلی تھی، افریقہ کا، ایشیا کا، یورپ کے علاقے پہنچ، اب دیکھیں استنبول تک پہنچ گئے. تو اتنی بڑی امپائر جب ہوگی تو اس کا نظام بھی چلانا ہوگا، اس میں کئی لوگ خوش ہوں گے کئی لوگ ناراض ہوں گے، سب کو خوش نہیں کر سکتے.